اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ملک اقبال ایم کو والے۔ دوستو میرا فون آ رہے تھے، واٹس ایپ بھی آ رہی تھی مجھے کال پہ کہ جی استاد جی ہمارے کبوتروں کو دھند پڑ گئی ہے، بازیاں لگانے لگ پڑے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کامیاب نسخہ کہ جس کے ساتھ یہ کبوتر بازیاں چھوڑ جائیں۔ دوستو آج میں آپ کے لیے بہترین نسخہ لایا ہوں جس کے ساتھ آپ کے کبوتر بازیاں جو لگاتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پلین اڑنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ 2-3 دن کی محنت ہوگی، کبوتر آپ کے بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے مجھے اس یوٹیوب پر چینل بنانے کا مشورہ دیا اور بہت زور لگایا۔ پہلے تو میں اس معاملے پہ تھا کہ یہ یوٹیوب پر اوپر جا کے کوئی خاص نہیں مجھے بینیفٹ ملے گا، لیکن میں اس پہ آیا ہوں، یوٹیوب پہ میں آیا ہوں تو میرے ساتھ لوگوں نے بہت زیادہ محبت کی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی محبت مجھے اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ میں آپ کے لیے اور زیادہ ویڈیو لاؤں۔ میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو میں اپنے دوست ندیم بھائی کے لیے استعمال کروں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا آسان کیا ہے۔ وہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ ندیم بھائی جو ہیں وہ چینل چلاتے ہیں یوٹیوب پر، ان کا چینل ہے سائی وال پیجن۔ تو سائی وال پیجن والے جو میرے دوست ہیں ندیم بھائی، یہ بہت ہی زبردست کاریگر آدمی ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ تو ایسے انسان کی دنیا کو بہت ضرورت ہے جو اچھے مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس کام میں کرتے ہوئے یار، کہ میں بھی اس کام کو چلا کے تھک گیا ہوں، لیکن لوگ جو ہیں محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر آدمی محبت کر رہا ہے جنہوں نے ان کا چینل جو ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی بات ہے اتنی پوزیشن لینا، تو اللہ کو ان کے اوپر بہت کرم ہے اور وہ ان پر کرم ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں ندیم بھائی۔ تو ندیم بھائی کو میرا سلام ہے جی۔ ندیم بھائی بہت آپ اچھے انسان ہیں جنہوں نے مشورہ دیا اور میرے ساتھ لوگ جو ہیں مل کے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں جی، یہ آپ کی دعا ہے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں، میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور مجھے میری تعریف نہ کیا کریں، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو دوستو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں کہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی کرتا رہوں، دوسرا آدمی نہ کرے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ دوسرے آدمی کو مشورہ دینا کہ آپ چینل بنائیں۔ تو میرا چینل میں نے ان کے کہنے پر چینل بنایا جی، ندیم بھائی کے کہنے پر، سائی وال پیجن والوں کے کہنے پہ۔ تو لہٰذا یہ جو چینل پہ جو آپ لوگ محبت کر رہے ہیں یہ ان کی بدولت ہے۔ تو دوستو آئے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو کبوتر کو دھند پڑ جاتی ہے وہ کس وجہ سے پڑتی ہے، کس وجہ سے پڑتی ہے، تو اس کو کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کبوتر کو آپ پیچھے لے جاتے ہیں جس کو دھند پڑ جاتی ہے، بازیاں لگانے لگ پڑتا ہے۔ آپ نے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک منقع لینا ہے، منقع تھوڑا سا صحت مند ہو، بڑا منقع ہو، اس کا بی نکال لینا ہے۔ بی نکال کے تو آپ نے لے جانا ہے اپنے کچن میں منقے آپ نے منقے کو دیسی گھیو کا ایک چمچ لینا ہے، فرائی پان میں ڈال دینا ہے، اس میں آپ نے اس کو منقے کو بھی ڈال دینا ہے، ہلکی آنچ جلا دینی ہے، زیادہ تیز نہیں جلانی، اور چمچہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، آگ جلا کے دیسی گھیو میں منقے کو آہستہ 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 آپ نے کرنا ہے، اس کو تلنا ہے۔ جب وہ تل جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اس کو کالا نہیں کرنا، سرخ ہو جائے گا تو آپ نے اس منقے کو اٹھا کر سائڈ پہ کر لینا ہے۔ تو اس کو منقے کو ٹھنڈا کر کے اتنی آپ نے جتنا وہ ہے منقع ہے اتنی آپ نے سونڈ لینی ہے دوستو، پیسی ہوئی پاؤڈر۔ تو اس سونڈ کو آپ نے اس میں ملتے رہنا، منقے کو ملتے رہنا۔ جب ساری سونڈ اس میں جذب ہو جائے گی، آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں کالی مرچ سے تھوڑی سی بڑی،
تو یہ مرچ کے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے، کالی مرچ سے تھوڑی سی بڑی رکھ کے گولی بنا لینی ہے سونڈ کی اور منقے کی۔ تو دوستو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ گولی آپ نے جب کبوتر دانہ پانی کھا کے اپنے کھڈے میں بیٹھا ہوگا، بالکل کہ آپ کھڈا بند کرنے لگے ہیں، تو اس ٹائم اس کا پانی بھی پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے پانی شانی اس کا پورا ہو جائے۔ تو دوستو اس طرح کرنا ہے کہ 10 بجے کے قریب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ گولی دے کر، اور آپ نے لینا ہے ادرک کا پانی نکالنا ہے، تقریباً 1 cc پانی ہونا چاہیے ادرک کا، پیور ادرک کا۔ آپ نے پیور ادرک کا پانی 1 cc اس کو کبوتر کو ڈائریکٹ دے دینا ہے، اس میں پانی وغیرہ نہیں ڈالنا، یہ گولی دے کر اوپر سے پانی نہیں دینا، کبوتر کو بند کر دینا ہے اپنی جگہ پہ۔ صبح اٹھ کے کبوتر کو آپ آرام سے اڑائیں، جب دھوپ نکل جائے گی کبوتر کو 8 بجے کبوتر کو آپ نکال کے صبح نہیں چھیڑنا، صبح اس کو نہ چھیڑیں، صبح نہیں اڑے گا، جب دھوپ نکل جائے گی اکیلا وہ کبوتر نکالنا ہے، اور کبوتر اس کے ساتھ نہ ہو، اس کو نکال کر آپ اڑائیں تو کبوتر اڑے گا، ایک دفعہ اڑ کے آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ دھند کیوں پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبوتر آپ کا جو ہوتا ہے، یہ کبوتر اڑ کے آتا ہے، اڑ کے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے اگر اس کو پانی اتنا اٹھانا، اس کے جو ہائی فلائر کبوتر ہوتے ہیں جو نا، ان کو پانی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اٹھا لے، اس سے اگر آپ نے اور دے دیا تو دھند پڑ جائے گی، کبوتر بازیاں لگانا لگ پڑے گا، دوسرے دن جب اڑائیں گے بازیاں لگانا لگ پڑے گا۔ اگر یہ کبوتر اڑ کے آیا ہے تو اڑ کے آ کر پانی پی لے گا تو پھر بھی یہ اس طرح کرنے لگ پڑے گا، بازیاں لگانے شروع کر دے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے اس کے دماغ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے اس ٹائم گرم ہوتا ہے، جس ٹائم آ کے پانی پیتا ہے یا جس ٹائم آپ دیتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، کبوتر کی یہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ دماغ میں چڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ دوستو اگر کسی پانی میں نہاتے ہیں تو غوطہ آتا ہے نا، جب غوطہ آتا ہے تو دماغ میں پانی چڑھ جاتا ہے، کافی دیر آپ کا دماغ جو ہے وہ درد کرتا رہتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے کبوتر کی دھند پڑنے کی۔ اس کے دماغ کا پانی سونڈ اور منقہ یہ نکال دیں گے، ادرک یہ نکال دیں گے تو یہ خشک کا ہو جائے گا ان چیزوں سے، پھر کبوتر آپ کا اڑے گا تو بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، جن دوستوں نے نہیں کیا وہ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔